بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور تمام اصحابہ کرام پہ۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھی صحت کے ساتھ خیر خیریت سے اپنی امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ سب کے لیے آسانیاں رہیں اور میری خوفناک آواز کو انجوائے کیجیے خدا خدا کر کے۔ ایک لمبے پیریڈ کے بعد کچھ طبیعت سیٹ ہوئی تھی اور دوبارہ سے ریورس گیئر میں چلی گئی ہے، تو کوئی بات نہیں، یہی زندگی ہے، یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے، ہمارے کئی لیگل پوائنٹس جو ہوں یا پینڈنگ میں ہیں، ہم ان پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا ہمیں، بڑی مشکل سے نہیں کوئی نہیں مسئلہ، ٹائم مل پایا۔ بس وہ اب آج کل موسم بدل رہا ہے نا، تو گلے خراب ہو رہے ہیں اور وہ تو بہرحال ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ گلے کا مجھے بتا رہے ہیں، ہوں 2.5 مہینے میں نے بھوگتا، ہوں 2 ہفتے ٹھیک اور ریورس کیئر اس کے بعد فل پھر فلیج۔ موسم بدل گیا۔ تو جناب علی، بڑا لیگل ایشو چل رہا ہے ججز کا۔ ہاں جی، ججز نے پٹیشنز فائل کی۔ اب وہ تو ابھی آج تو یہی خبر تھی کہ انہوں نے رجسٹرار آفس نے آبجیکشنز لگا کے ریٹرن کیے ہیں۔ تو ویسے تو جو 1843 کی جو پٹیشنز آتی ہیں وہ جب تک اوپر تک بات نہ ہوئی ہو کئی کیسز میں تو یہ اکثر ریٹرن ہی ہوتی ہیں آبجیکشنز لگا کے، تو اس میں کوئی ایسا خاص وہ ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے تین بلکہ اس میں اب آج کل چل رہی ہیں جو پروپوزیشنز ہیں۔ حل کیا ہے اس کا، ان آبجیکشنز کا؟ اب ایک تو حل یہ ہے کہ ان آبجیکشنز کو ریموو کیا جائے، ٹھیک ہے۔ جو بھی اپنی آرگیومنٹس ہیں وہ بتائے جائیں، اس سے اگر رجسٹرار سیٹسفائی ہو جائے تو پھر پٹیشن کو نمبر لگے گا۔ اچھا۔ تو لیکن اگر ان سے بھی ان ایکسپلینیشن سے بھی رجسٹرار ایگری نہیں کرتا تو پھر دوسرا حل اس کے بغیر بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہے، تو ڈائریکٹلی بھی اس آرڈر کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیں اس کا۔ بتاتا ہوں۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے پٹیشن فائل کی ہے۔ اب وہ پٹیشن میرے پاس تو نہیں آئی ابھی تک، میں نے نہیں دیکھی، اچھا۔ لیکن جو ابھی تک سنا ہے یوٹیوبرز کے ذریعے ان کو تو مل جاتی ہیں پٹیشنز فٹافٹ۔ تو اس میں تو یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کے اندرونی معاملات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو چیلنج کیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ میں رولز کیسے بنے اور روسٹر کیسے بن رہا ہے، روسٹر مینس کہ ججز کی سٹنگ اور کون سے جج کو کون سا کیس ملنا ہے، اس کو بیسیکلی کمپلینٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں۔ اب یہ کس طریقے سے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے یا انفورسمنٹ ہے، وہ اب اس پٹیشن میں ایکسپلین کیا ہوگا۔ تو فی الحال رجسٹرار نے اس سے ایگری نہیں کیا۔ اب یہ کہہ دینا کہ جی رجسٹرار کون ہوتا ہے، یا ایسے کیا ہو سکتا ہے، یہ رجسٹرار کی پاورز ہیں جو سپریم کورٹ رولز میں دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ میں کوئی بھی پٹیشن فائل ہوتی ہے تو بیسیکلی وہ رجسٹرار آفس اس کو چیک کرتا ہے، اور پھر ایک پرفارما بنا ہوا ہے آبجیکشنز کا، وہ آبجیکشنز پھر دی جاتی ہیں۔ اگر پٹیشنر ان پرسن ہے اس کو، اگر اے او آر کے ذریعے کیس کیا ہوا ہے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے ذریعے، تو اس کو دی جاتی ہیں کہ ان آبجیکشنز کو ریموو کیا جائے۔ اب جو آبجیکشنز تو ریموو ہم کر دیتے ہیں، یا جو بھی پٹیشنر ہے وہ ریموو کر دیتا ہے، تو رجسٹرار پھر اس پٹیشن کو نمبر، اب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن یا ان چند مخصوص ججز کی پٹیشن کی وجہ سے آبجیکشنز لگیں، یہ ہر پٹیشن میں اس طرح ہوتا ہے۔ رجسٹرار آفس کی ذمہ داری ہے، اب نام تو رجسٹرار کا یوز ہوتا ہے بٹ یہ رجسٹرار آفس ہے، اور وہ ہر کیس کی برانچز علیحدہ علیحدہ ہیں، تو انہوں نے وہ آبجیکشنز لگا کے بتانا ہوتا ہے کہ اس کیس میں آپ کی یہ کمی ہے، اس کو آپ پورا کیجیے رولز کے مطابق۔ تو اب یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، ابھی بھی ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا ہے۔ اب جو میں بات کر رہا تھا کہ آپشنز کیا ہیں، آپشنز یہ ہیں کہ یہ آبجیکشنز ریموو کی جائے، جس کی ایکسپلینیشن دی جا سکتی ہے اس کی ایکسپلینیشن دی جائے، اور اگر اس کو رجسٹرار آفس مان لیتا ہے تو نمبر لگ جائے گا، اور اگر نہیں مانتا تو پھر بھی، اور ابھی اس کے بغیر بھی ابھی بھی آپشن ہے کہ ڈائریکٹلی
اس کے خلاف اپیل فائل کی جا سکتی ہے. اچھا صحیح. تو اپیل پھر ایک جج صاحب چیمبر میں سنتے ہیں. اچھا اچھا. تو اس اپیل پہ اگر جج صاحب یہ سمجھیں چیمبر میں ہیئرنگ ہو جب، تو پھر وہ یا تو آبجیکشنز ریموو کر دیں گے یا آبجیکشنز اپ ہولڈ کریں گے، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایشو سارا کا سارا ہی ایسا ہے کہ اس کو کورٹ میں ہی سنا جائے. اچھا. تو کورٹ میں پھر کم از کم 2 ججز بیٹھ کے اس کو سنیں. تو اب آج کل تو خیر یہ ہے نا کہ یہ آرٹیکل 184(3) کی پٹیشن کانسٹیٹیوشن بینچ میں جاتی ہے، تو وہاں پہ کم از کم 5 ممبر بینچ بنتا ہے. تو اگر اس بینچ میں یہ ہیئرنگ سنی جائے، ہیئرنگ ہو، تو اوور آل کیس کو وہ سن کے تو یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آبجیکشنز یہ ٹینیبل ہیں کہ نہیں ہے، پٹیشن سنی جا سکتی ہے کہ نہیں سنی جا سکتی. اور وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم پوری پٹیشن سن لیں گے اور اس کے بعد پھر اس کی مینٹینیبلٹی کا فیصلہ بھی ساتھ ہی ہم کر دیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے. تیسری آپشن یہ ہے کہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ جو کیس انڈر آبجیکشن ہے اس کو ایز اٹ از کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے. وہ پھر جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے والی کمیٹی ہے وہ دیکھے گی کہ اس کو انڈر آبجیکشن کیس کو کورٹ میں لگانا ہے، یا کہ جس بھی پارٹی نے اس کیس میں ججز نے فائل کی ہے پٹیشن علیحدہ ان کو کہا جائے کہ نہیں جی آپ آبجیکشنز ریموو کریں. اور جو پراپر، تو میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ پراپر پروسیجر یہ ہے کہ اس میں اپیل فائل کی جائے تاکہ وہ کورٹ میں ہیئرنگ ہو، جج صاحب کے چیمبر میں ہیئرنگ ہو، اور وہاں پہ جج صاحب کو کنونس کیا جائے کہ یہ 184(3) کا ہی معاملہ ہے، اس میں فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا ایشو ہے. تو اس پہ پھر جج صاحب جو آرڈر کریں تو وہ پھر آگے اس کو لے کے چلا جائے. صحیح ہو گیا. تو ایشو تو ہے، لیکن اب یہ آبویسلی جو ذمہ دار ادارہ ہے، جو رجسٹرار آفس ہے، اسی نے اس کو طے کرنا ہے. انہوں نے اگر ایک دفعہ طے کر دیا ہے تو اپیل کا رائٹ موجود ہے. وہ ایک جج صاحب چیمبر میں سن کے اپیل کا فیصلہ کر سکتے ہیں، یا پھر وہ بھی کورٹ کو ریفر کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو ابھی ہیو اینڈ کرائی جو ہے وہ تو یوٹیوب پہ تو چل رہی ہے، یوٹیوبرز اپنی اپنی، ہاں جی، اپنی اپنی اوپینین، لیکن ہمیں لیگل ایشوز پہ بات کرنی ہے نا کہ پروسیجر ہے کیا. وہی نا کچھ جگہ تو ہم نے کہا ہم سے ایک کلیئر. ہاں جی، اب یہاں تو یہ پورٹرے کیا جا رہا ہے نا کہ جی 5 ججز کو نہیں پتا کہ ان کو فنڈامنٹل رائٹس کیا ہے. وہ سارا کچھ پتہ ہے ججز کو، کیوں نہیں پتا؟ وہ اتنے ایکسپیرینسڈ وکیل رہے ہوئے ہیں، اور ابھی ججی کرتے ہوئے بھی ان کو 5 سال تو تقریباً ہو چلے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، یہ سپریم کورٹ کے رولز میں یہ پروسیجر موجود ہے. اور میرے خیال میں ایسی باتوں میں کیئرفل رہنا چاہیے. کیئرفل رہنا چاہیے، کیونکہ رجسٹرار اٹس ہمسیلف سپریم کورٹ کے جج کے برابر اس کا رتبہ ہے رولز، جی رولز کے مطابق. تو آفس اب اسی کے نیچے کام کرتا ہے. تو اب پروسیجر کو تو اب کوئی ماننا نہیں نہ چاہتا. وہ کہتے جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ ہو جائے. ایک ٹرینڈ ہی یہ بن گیا ہوا ہے. تو ہمیں اب جیسے اسلام آباد میں سن رہے ہیں کہ فائنز بے تحاشا کرنے لگے ہیں. جو بھی لائسنس کے بغیر گاڑی یا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے پکڑا جائے گا اس کے خلاف FIR ہوگی اور وہ اندر ہوگا. اب ظاہر ہے یہ بہت سخت ہے. اس کے بعد پھر یہ جو اوورٹیکنگ، غلط اوورٹیکنگ، لائن چینج، اس میں بھی 15,000 20,000 فائن کا کہہ رہے ہیں جی. تو اب ایک آبویسلی اب جو غریب آدمی ہے جو موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اب موٹر سائیکل اگر ہم صبح جاتے ہیں جب تو پوری سڑک پہ وہ پھر رہے ہوتے ہیں اپنی ایک لین کی بجائے. اگر 4 لین والی روڈ ہے تو وہ چاروں لینز میں موٹر سائیکلز ہوں گی، اور اگر ان کو ہارن دیں کہ سائڈ پہ ہو جاؤ بیٹا، نہیں، وہ اور آگے آئیں گے اور پھر زگ زیگ چلیں گے. کچھ شریف ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر برا مناتے ہیں، گھری لگاتے ہیں، پھر آگے ہو کے زگ زیگ کرتے ہیں موٹر سائیکل کو. وہ اٹ سیلف بڑا ڈینجرس ہے. تو بڑے پھر کیئرفل ہو کے ہمیں چلانی پڑتی ہے گاڑی. تو موٹر سائیکل والوں کو بھی، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اس طریقے سے اگر ان کو فائن ہوں گے تو 15,000 فائن وہ کہاں سے دیں گے. تو اس لیے وہ ہمیں فائنس میں بھی ذرا کیئرفل رہنا چاہیے، اور ہمیں سڑک پہ پیدل چلتے ہوئے، سائیکل چلاتے ہوئے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے احتیاط، گاڑی چلاتے ہوئے بھی دونوں باتیں ٹھیک ہے. فائن بھی ہونا چاہیے، اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اب کب سے یہ اویئرنیس دے رہے ہیں. ہیلمٹ نہیں پہنتے، ہیلمٹ کئیوں کے پاس ہوگا، بازو پہ لٹکایا ہوگا یا موٹر سائیکل کے کسی جگہ پہ. اپنی جان بچانے کے لیے خدا نخواستہ آپ نیچے
آپ کا سر زیادہ تر فوراً پہلے سر کا ہی ہوتا سر ہے، پہ یہ تو لگتی ہے آپ کی موٹر اپنی سائیکل پہ سیفٹی ہے، سلپ ہوتے کسی کی ہوئے. نہیں ہے. اور آپ ان کو دیکھیں ڈرائیو میں بھی جو زگ زیگ، پھر پہلے مستی نہ کریں. بالکل. اگر اتنے فائن ہیں، آپ یہ دیکھیں جو ڈیوائڈرز ہوتے ہیں راستے بند کرتے ہیں، یہ توڑ کے موٹر توڑ سائیکل کے والے موٹر نکال سائیکل. کے وہاں سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی یہ 17 میل پہ ہی انہوں نے پارک بنایا، وہ توڑ کے اس کے اندر سے نکلنا شروع ہو گئے تھے. تو انہوں نے پھر اب دوبارہ وہ بیریئرز لگائے ہیں، اب باربیڈ وائر لگائی ہے، پھر بیریئرز لگائے ہیں، اس کے بعد پھر ایک چھوٹا بیریئر لگایا. اب وہ لان بنا رہے ہیں، وہ پارک بنا رہے ہیں اس کو، لیکن اس کے اندر سے گزرنا ہے ہم نے، موٹر سائیکلز گزارنی ہے. اور بلکہ اب تو گاڑیاں بھی گزرنی شروع ہو گئی تھیں، پھر بند کی ہیں اب یہ. اچھا ذرا سا آگے راستہ ہے، تھوڑا سا آگے. 2 قدم کا. اچھا اب وہاں پہ بھی آگے جب آئیں گے تو گول چکر ہے. اب گول چکر کا ہمیشہ سے پرنسپل یہ ہے کہ جہاں پہ بھی راؤنڈ اباؤٹ ہوگا، گول چکر ہوگا، آپ نے اس کے گرد سے گھوم کے آنا ہے، وہ نہیں بیچ میں سے نکل کے نکلیں گے. تو اب کئی دفعہ وہ پھر جب ہارن وغیرہ دیں تو وہ اور آگے ہو کے سپیڈ مارتے ہیں. ایسی قوم کے لیے اتنے فائن ہی بہتر ہے. اب وہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، کئی چھوٹے بچے ہیں، اب گھر والوں نے موٹر سائیکلیں دی ہوئی ہیں، اب وہ مستیاں کرتے ہیں. پھر دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی 2 باتیں ہوتی ہیں، گھر والے لاڈ میں بھی دے دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بچے ضد کرتے ہیں، بچے مانتے ہیں. اب جو اسکول جا رہے ہیں، اب ظاہر ہے وہ ان ضد کو بھی نہیں کرتا دینا ہوگا، چاہیے، دینا نہیں چاہیے. نہیں دینا چاہیے اسکول گوئنگ بچوں کو. ہماری اپنی سوسائٹی میں ابھی گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے موٹر سائیکلیں چلا رہے تھے اور اتنی تیزی سے چلا رہے تھے، اور کئی دفعہ ان کو اگر ہارن دیں تو وہ آگے آ کے تو زگ زگ کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں. جی بالکل. تو بس اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، ہم تو دعا ہی کرتے ہیں. ہاں پھر جی، اللہ تعالیٰ سب کو برے وقت سے بچا کے جی، رکھے، آپ کو اور مان احتیاط بھی رکھے. کرتے جو ہیں. باہر نکلتا ہے جان ہتھیلی بھی ہوتی ہے خیر سے. اچھا باس، مجھے ذرا یہ بھی بتائیے گا، آرمی ایکٹ کا بھی سلائڈ چل رہی ہے، وہ تو ابھی جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے نا وہ آ جائیے، اور اب ریزنز دی ہوں گی نا، فیصلہ 15 تو آ دن گیا کی تھا. وہ اپیل کا رائٹ دیا گیا. نہیں وہ تو پہلے سے موجود ہے نا، وہ تو شارٹ آرڈر آ گیا تھا نا. ابھی آنا تھا ڈیٹیل آرڈر، ابھی ڈیٹیل ریزنز آنی تھیں، ریزنز آرڈر تو آ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب ڈیٹیل ریزنز آئی ہیں اس کی. تو جی اب جس نے اس آرڈر کے خلاف اپیل کرنی ہوگی، بلکہ یہ تو تھی ہی اپیل نا، یہ تو فیصلہ ایک ہوا تھا 5 ممبر بینچ کا، اس کے خلاف یہ اپیل آئی تھی، کیونکہ پہلے بینچ نے کچھ پروویژنس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا تھا، تو اس کے خلاف یہ اپیل تھی. اب فردر اپیل نہیں ہے، اب اگر کسی نے کرنا ہے تو ریویو جنہوں نے کرنا ہوگا وہ کر چکے ہوں گے فائل شارٹ آرڈر کے خلاف، کیونکہ لمیٹیشن وہاں سے شروع ہو جاتی ہے شارٹ آرڈر کے خلاف. تو اب یہ ہے کہ اگر ڈیٹیل ریزنز آنے کے بعد کسی نے فردر اپنی گراؤنڈز ایڈ کرنی ہے ریویو میں تو وہ کر سکتا ہے. تو لیکن جو ابھی کرے گا فائل ریویو اس کا ٹائم بارڈ ہو چکا ہوگا. لیکن اب یہ ہے نا کہ اگر کچھ پہلے سے ریویو فائل ہو چکے ہوئے ہیں تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ ریویو ٹائم بارڈ بھی ہیں تو ان کو اکٹھا ہی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہاں جی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. کہ کچھ کیس میں پی چکا ہوں، تھینک یو، کہ جو ریزنیبل جنہوں نے ود ان ٹائم کر دیا ہوا ہے، تو جب ایک اس کا فیصلہ ہونا ہے تو باقیوں کا بھی ساتھ ہی فیصلہ آن میرٹس ہو جائے. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. جی تو ابھی فردر رائٹ آف اپیل نہیں ہے، ریویو کا ہے بس. چلیے ٹھیک ہو گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ ہمیں اگر کل موقع ملا تو پھر کسی اور ٹاپک پہ آپ سے رہنمائی لیں گے. ٹھیک ہے، خوش رہیے. اللہ حافظ. شکریہ. اللہ حافظ. جناب علی، خدا کر کے آج ہم نے اپنا ولاگ کمپلیٹ کیا. کل سٹارٹ کیا تھا لیکن کل آواز نے ساتھ ہی نہیں دیا اس کے بعد کہ اس کو کمپلیٹ کر سکتے. آج کچھ بہتر تھی تو پھر کمپلیٹ کر لیا. کافی عرصہ ہو گیا تھا پراپر لیگل ایشو پہ بات نہیں ہوئی تھی، تو وہ پھر آج ہم نے، آج کل ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے تو اس پہ ججز کا جو تھا اس پہ ہم نے بات کی ہے. ایسی باتوں کے لیے بہت کیئرفل رہنا چاہیے، تو ہم رہنمائی لیتے ہیں ماہر قانون جناب طارق عزیز صاحب سے. ان کا بہت بہت شکریہ، وہ ہماری مدد کرتے ہیں. قانون اور دین کی کوئی بھی بات ہم اس کو بہت دھیان سے سنبھل کے کرتے ہیں، کیونکہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی آپ کی بات کو فالو کر سکتا ہے. اس لیے ان باتوں میں کیئرفل رہنا چاہیے. کسی تک بات پہنچے تو وہ صحیح بات پہنچنی چاہیے. کل پاکستان کا میچ تھا انڈیا کے ساتھ، جو کہ ہم ہار گئے، تو کوئی بات نہیں، ہار جیت ہوتی رہتی ہے. کھیلوں کی ہار جیت کو کیا کرنا، ہم تو جنگیں جیتنے والے لوگ ہیں.
تو حارث رؤف نے وہاں پہ مزہ بتا دیا رافیل کا ان کو، تو جناب کھیلوں کو چھوڑو، جنگوں کی بات کرو، جنگ میں مقابلہ کرو ہم سے۔ تو یہ چھوٹی موٹے کھیل جو ان سے ہے نا، ان کو ہم لفٹ نہیں کرواتے۔ تو میری فرینڈس کو کل ہو رہا تھا ہارنے کا، میں کہا چھوڑو یہ کوئی بات ہے، ان چیزوں کو لفٹ نہیں کراتے۔ اپنے ہم رافیل گھر آتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہمارا لیول جو ان سے ہے نا، یہ چھوٹے موٹے گیمز نہیں ہیں، ہم اونچے اونچے کام کرتے ہیں، اڑتے جہاز گراتے ہیں۔ الحمدللہ حارث رؤف مزہ آ گیا۔ تو جناب خوش رہیں، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، آسانیاں بانٹنے والا رکھیں۔ زندگی میں بہت سی چیزوں کو فیس کرنا ہوتا ہے، اس لیے اپنے دل کو بڑا رکھتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے لیے بہت ساری دعا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے، چلتے پھرتے رہیں۔ اور پھر یہیں سے ہم اپنے لیے بھی یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو ہمارے بچوں کے لیے آزمائش نہ بنائے، ہمیں اللہ ہمت دے، ہم اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل رہیں۔ ہم بے بس ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ سے مانگے۔ اللہ نوازتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، بندوں سے نہیں، بندوں کو اللہ ہمیں دینے والا رکھے اور اللہ سے ہمیں مانگنے والا رکھے۔ اللہ کے در پہ ہمیشہ عاجزی سے مانگے، اللہ تعالیٰ عاجز دل کی دعا کو سنتا ہے۔ اور ہمارے بچوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی کے ہر موڑ پہ ڈھیروں ڈھیر کامیابیاں عطا کرے، جو فیصلے ان کے حق میں بہتر ہیں اللہ تعالیٰ وہ کرے، ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ تو ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے بچوں کو زندگی کے ہر موڑ پہ ڈھیروں ڈھیر کامیابیاں دینا، ان کو بری نظر سے بچانا۔ یہ بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے دل کا سکون ہے، ان کو زندگی میں سکون ہی سکون ملے، کوئی پریشانی ان کے قریب نہ آئے۔ آمین ثم آمین۔ کشمیر، غزہ، پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ غزہ کے مسلمانوں کے لیے بہت دعا ہے، جنتی لوگ ہیں بھی، وہ جتنا برداشت کر رہے ہیں نا، ہائے ہائے اللہ کی آزمائش، اللہ جانے کیا مصلحت ہے، وہ بیچارے جتنا برداشت کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہمت دینا، صبر دینا۔ اور اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے بھی یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں کسی ایسی ناگہانی آفت میں نہ مبتلا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی مدد کرے، ہمارے ملک کو دشمن کی بری نظر سے بچائے، اس کو کامیاب کرے۔ اور الحمدللہ پاکستان اچھے ہاتھوں میں ہے، اور پاکستان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ یہاں پہ ہم کرتے ہیں اپنے ولاگ کو بھی اینڈ، یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ گپ شپ وتھ آمنہ خان۔ چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے، شکریہ۔